اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ انسان کی عمر بڑھانے والا کلام ہے۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے مال و دولت اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتا ہے، اور یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، جب زندگی ختم ہو جائے گی اور جب قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا میزان عدل قائم ہوگا۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تاج کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہوگا، اور آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے کہ جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ آپ اسی پریشانی اور بےتابی سے اپنی گنہگار امت کے ایک ایک فرد کو تلاش کریں گے اور امتی امتی کہہ کر پکارتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت آئے گی کہ اے محمد، اپنی امت کو حساب کے لیے پہلے لے آئیے۔ آپ اپنی امت کے صحابہ، خلفاء، انصار، مہاجرین، شہداء، صدیقین، زیاد، صالحین اور اولیاء کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمان خداوندی ہوگا، اے محمد، مطیع لائے ہو، گناہ گار کہاں ہیں؟ مخلص لائے ہو، مفلس کہاں ہیں؟ نمازی لائے ہو، بے نمازی کہاں ہیں؟ علماء لائے ہو، جاہل کہاں ہیں؟ روزے دار لائے ہو، حرام خور کہاں ہیں؟ فرمان خداوندی سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے تیرے کرم کی بارگاہ میں تو یہ گمان تک نہ تھا۔ فرمان ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوئے تو میں درگزر کروں گا۔ اس وقت دیکھنا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ فرمانے لگے، مجھے تو اللہ کی رحمت نے ایک چڑیا کے بدلے معاف کر دیا جسے میں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ایک بچے کے ہاتھوں ظلم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے اس چیونٹی کے بدلے بخش دیا تھا جسے میں نے سیلاب میں بہتے ہوئے کنارے پر رکھا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ نے اس مکھی کی جان بچانے کے بدلے بخش دیا جسے میں نے ایک دن دوات سے نکال کر بچا لیا تھا۔ جس وقت اللہ کی رحمت ایک چڑیا، ایک چیونٹی اور ایک مکھی کے بدلے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بخشش کر سکتی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جیسے گناہ گار بخش دیے جائیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جس قدر مدارج اور سعادت ملی، وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل ملی۔ یہی محبت اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ اگر آدم علیہ السلام صبح اول کو آفتاب کی روشنی سے حصہ پا سکتے ہیں، ہم بھی نور محمدی اور محبت مصطفیٰ کی برکت سے ایمان آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت خلیل اللہ ایک ظالم کے پنجہ ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سرکش کی آتش غضب کو گل و گلزار سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے شعلہ جہنم کی تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن کو کوئی عام دن نہ سمجھیں، وہ بہت سخت دن ہوگا اور بہت ہی لمبا دن ہوگا۔ بعض احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار اور مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔
اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا، اور پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہوں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے گرتے رہیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ گرتے آہستہ، اور کچھ گرتے گراتے، اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ جہاں تمام اہل ایمان کو روک لیا جائے گا، اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ اور بغض ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32 یا 33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد جوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن چند خوش نصیبوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور عزت بخشے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن کی ہولناکیوں، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ مسلمانوں کو، مومنین کو، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا یہ دن محض چند گھنٹوں کا لگے گا، بلکہ عصر سے مغرب کے وقت تک کے برابر لگے گا۔ وہ اس میں حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے، پروردگار کے داہنی طرف، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں جو داہنے ہاتھ سے قوت کم ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالی میں نہیں، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے گا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، وہ جس حورین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ کسی مصیبت زدہ کی دنیا میں مصیبت دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں اور ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والوں کے عیبوں پر میدان حشر میں اللہ پردہ ڈالے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مال و دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد نہ کر پائے، یعنی یا تو اس کے پاس مال و دولت کم ہو یا پھر اس کی طبیعت میں کنجوسی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرے۔ ناظرین کرام، درود و سلام نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت کا اظہار ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا، گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلام ہے۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی فضائل ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مجھ پر درود بھیجتے ہو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خاص طور پر عصر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی خاص فضیلت آئی ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے انتہائی بہترین وقت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی اور اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، مال و دولت میں، آل اولاد میں، گھر کے تمام معاملات میں اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر دراز ہو جائے، نہ صرف عمر دراز ہو بلکہ اس کی زندگی میں، اس کی لمبی عمر میں اللہ کی بے پناہ برکتیں بھی شامل حال ہو جائیں، یعنی اس کے ہر کام میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جائیں، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، شیاطین سے اور ہر طرح کی مشکلات سے اسے آسانی میسر آ جائے، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک ہر روز عصر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکات وہ خود اپنی آنکھوں سے برستی ہوئی دیکھ لے گا۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم چلے جاؤ، وہاں حضرت علی بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی شیر خدا باب العلم کے پاس چلا آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ ضرور مرحمت فرمائیے کیونکہ میں انتہائی تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک اور ایک روایت میں 3 بار یہ درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے علی نے کیا دیا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اس میں 70 آخرت کی اور 10 دنیا کی حاجتیں ہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تو نے تسبیح اور تحلیل کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے؟ کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اس نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ پہلے زمانے میں خاص شخصیت نہ ہوتے تو میں اپنے حال کی آپ کو خبر نہ دیتا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اور میرا والد حج بیت اللہ کے لیے اکٹھے نکلے، مجھے یہاں تک کہ منزلیں طے کرتے کرتے ایک جگہ میرا والد بیمار ہو کر فوت ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ یہ حال دیکھ کر میں رونے لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرا باپ سفر کی زمین میں ایسی موت مرا، پھر میں نے چادر کو کھینچ کر اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا اور اس کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں سو گیا۔ بحالت خواب میں یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور نہایت پاکیزہ لباس اور عمدہ خوشبو میں نے نہیں دیکھی، میرے باپ کے نزدیک ہوا۔ پھر اس شخص نے چادر کو میرے باپ کے چہرے سے ہٹایا اور اس چہرے پر ہاتھ پھیرا جس کی وجہ سے میرے باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ پہلے حالت میں آ گیا، اور پھر اس شخص نے واپس لوٹنا چاہا تو میں اٹھا اور اس شخص کی چادر پکڑ کے عرض کیا یا سیدی، اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے میرے باپ کی طرف مسافرت کی زمین میں تجھے بصورت رحمت بھیجا ہے، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ تیرا باپ بہت زیادہ گنہگار تھا، ہاں ایک بات تھی کہ وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرتا تھا۔ پھر جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو مجھ سے فریاد کی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا، اور میں دائرہ دنیا میں اس شخص کی فریاد رسی کرنے والا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا ہے اور پیٹ کی سوجن اتر گئی ہے۔ اے وہ جو مصیبتوں کے اندھیروں میں اس قدر کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، بیماریوں تکلیفوں کو دور کرنے والے، ذلت اور مسکنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شفاعت کرنے والا بنا دے اور میری پردہ پوشی فرما، کیونکہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔
ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ظالمانہ ہیں۔ پہلی یہ کہ کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کرے، دوسری نماز سے فراغت پانے سے پہلے اپنی پیشانی پوچھے، تیسری اذان سن کر مؤذن کے کلمات کا جواب نہ دے، اور چوتھی یہ کہ اس کے نزدیک میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود پڑھا کریں؟ تو فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ایک بار اللہ کا کوئی سا بھی پیارا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔